پیدا کیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ کو کوئی اس لیے اللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے یہ عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، ان کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے دمشق میں اتریں گے فجر کے ٹائم، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا اور دمشق کی اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہوگا، اور امام صاحب کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ آ کر کے نماز پڑھا دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں آپ کا امام نہیں بنوں گا۔ یہ اس امت کا مقام ہے، اس امت کا درجہ ہے کہ اس امت کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، دجال کو وہی قتل کریں گے، اور ان کے دور میں عیسائیت ختم ہو جائے گی، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، دنیا میں جتنے سور ہیں سور کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو تیسرا کوئی آپشن نہیں دیں گے، جزیہ کا ٹیکس ختم کر دیں گے اور کہیں گے یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر تم ہم سے لڑائی کرو۔ 40 سال حضرت عیسیٰ دنیا میں رہیں گے، ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نیچرل ان کو موت دے گا اور وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج نام کی دو فسادی قومیں، دو بڑے ہی جاہل اور اجڑ لوگ جو دنیا کے کسی کونے میں قید ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک ڈیم بنا کر کے، ایک دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیامت کے پہلے اس ڈیم کو وہ توڑ دیں گے، اس باندھ کو وہ توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے، اور انسانوں کے بیچ بہت زیادہ تباہی مچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اسی کیڑے سے ان سب کی ایک ساتھ موت ہو جائے گی، سب ایک ساتھ مر جائیں گے، اور جب وہ مریں گے ان کی ڈیڈ باڈی سے جو بدبو آئے گی پوری زمین بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان کی ڈیڈ باڈی کی مہک ہم سب کو پریشان کر رہی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرے گا اور پوری زمین سے ان کی ڈیڈ باڈی بالکل صاف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور دنیا میں تین جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک پورب میں دھسایا جائے گا، ایک پچھم میں دھسایا جائے گا، اور ایک عرب کے اندر دھسایا جائے گا۔ یہ 9 نشانیاں ہو گئی، اور 10ویں نشانی وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، اور ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی۔ تو یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، یہ بالکل لاسٹ میں ہوں گی، لیکن کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، جو دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ نشانیاں سامنے آ رہی ہیں سمجھ جاؤ کہ قیامت بالکل قریب آنے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قیامت کی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے،
اللہ کے نبی کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، میرے آنے کے بعد بہت جلدی قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت میں زیادہ وقت شیش نہیں ہے، اب زیادہ سمے شیش نہیں ہے، اب قیامت بہت جلدی آنے والی ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی اللہ کے پیارے نبی کے دور میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ایک دن اللہ کے نبی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تھے، مکہ کے مشرکوں نے کہا اے محمد یہ چاندنی رات کا چاند ہے، یہ پورا چاند ہے، اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاندنی رات کا پورا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہیرا کے پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا نظر آنے لگا، مگر مکہ والے ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقتربت الساعة وانشق القمر، اے نبی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی بہت اہم نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے میرے بھائی، ہمارے نبی کی وفات، ہمارے نبی کا دنیا سے جانا، آپ کا انتقال کرنا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعہ، قیامت کے پہلے 6 چیزوں کو تم گن لینا، 6 چیزیں ہو کر کے رہیں گی۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے گی۔ اے عوف ابن مالک میرا انتقال ہو جائے گا، میری موت ہو جائے گی، جب میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، سفر کی 28 تاریخ کو آپ بیمار ہوتے ہیں اور 13-14 دن کی بیماری کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی وفات کا جو واقعہ ہے بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دنیا اجڑ گئی تھی، مگر یہ واقعہ بھی ہونا تھا اور یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ اللہ کے نبی کی وفات بہت بڑی نشانی تھی۔ وفات کے پہلے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے، یہ آپشن دیا ہے، یہ چوائس دیا ہے کہ اے میرے بندے یا تو دنیا کی زندگی لے لے یا آخرت کی نعمتیں لے لے۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو لے لیا اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کے تم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی تو اپنے بارے میں کہہ رہے تھے اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کو لگا کہ میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بھی میرے مشن کو قائم رکھیں گے، نماز کو قائم رکھیں گے۔ یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے۔ صحابہ نماز کی حالت میں بے چین ہو گئے، اپنے نبی کو انہوں نے دروازے پر محسوس کیا اور صحابہ بے چین ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر نماز پڑھو۔ اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کا ہم نے کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے چاشت کا ٹائم ہونے لگا،
سورج نکلا اور سورج چڑھنے لگا، آسمان کے اوپر بلند ہونے لگا، دن نکلنے لگا، اللہ کے نبی کی حالت خراب ہونے لگی، موت کی سختی آپ کے اوپر طاری ہو گئی۔ آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے تو کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے اعلیٰ بندوں کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے۔ اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ زمین پر گرتے چلے گئے اور آپ کی روح آپ کے قفص عنصری سے پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی وفات بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وفتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دی گئیں اور اس کے اندر 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، یہ واقعہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اور ایک بہت خطرناک بیماری آئے گی، جانوروں کی طرح لوگ مریں گے۔ حضرت عمر کے دور میں ملک شام کے گاؤں امواس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ہزاروں صحابہ کا انتقال اس بیماری میں ہو گیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ بھی قیامت کے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضت المال، پھر مال بہت زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس، حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، ایک انسان کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ ناراض رہے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ یہ حدیث وہاں پر فٹ ہونے لگی، بہت دولت آ گئی لوگوں کے پاس۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ عرب کے گھر گھر میں وہ فتنہ چلا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب بہت بڑا فتنہ ہوا اور صحابہ کی آپس میں تلواریں نکل پڑی اور صحابہ کی آپس میں جنگ ہو گئی، یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ غداری کریں گے اور بہت بڑی فوج لے کر کے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو قیامت کے پہلے سامنے آئیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ علماء دنیا سے اٹھنے لگیں گے، لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، اور ایسے لوگ جو عالم نہیں ہوں گے، جو جاہل ہوں گے لیکن ان کا کپڑا بڑا شاندار ہوگا، وہ پینٹ اور کوٹ اور شرٹ پہن کر کے آئیں گے اور حدیثوں کے نمبر بتائیں گے، آیتوں کے نمبر بتائیں گے، وہ فتویٰ دیں گے اور الٹے سیدھے فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے آپ کے بنگال میں۔ علماء کا مقام آپ نے اگر جاہلوں کو دیا تو میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فتویٰ دینا سب کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے علماء بھی بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں۔ یہاں 4 کتابیں کسی نے پڑھ لی، 4 حدیثوں کا نمبر اس نے یاد کر لیا اور اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ جو سوال ہے مجھ سے کرو، اور لوگ اس سے سوال بھی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، حتى اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، علماء کا ختم ہونا اور علم دین کا ختم ہونا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔
آج ہماری بہنوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آج ہمارے نوجوانوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ابھی مہاراشٹرا کے اندر میرا پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی نے بتایا کہ 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج کورٹ میرج کر چکی ہیں، آج غیر قوم کے ساتھ جا کر کے بھاگ کر کے شادی کر چکی ہیں اور اپنے دین اور ایمان کا سودا کر چکی ہیں۔ آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسلام کا مقام ان کو نہیں پتا، ان کو دین کی اہمیت ان کو نہیں پتا، ان کو ایمان کا مطلب نہیں پتا۔ ان کے پاس دنیا کی تو نالج ہے، دنیا کی تو ڈگری ہے، مگر دین کا کوئی علم نہیں ہے۔ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی تھی، اَيُّرْفَعَ الْعِلْمُ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَسْبُتَ الْجَهْلُ اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا کی بڑی نالج ہے، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کو جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، ان کو جنازے کی نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کی جنازے کی نماز وہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ او لوگوں، آپ نے اپنی اولاد پر کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی محنت کی، اگر اس اولاد کو آپ اس لائق بھی نہیں بنا سکے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، آپ کی مغفرت کی دعا کر سکے، تو تف ہے ایسی زندگی پر اور لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے، بربادی ہے ایسی زندگی پر۔ علم دین کو سیکھو میرے بھائی۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سائنس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، میتھمیٹکس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، وگیان پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، گڑت پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور ان سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں اور حدیث میں ملے گا میرے بھائی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لڑکیاں اور عورتیں بہت زیادہ بے حیائی اور بے پردگی کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 ٹائپ کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے۔ 2 ٹائپ کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا، ہنٹر ہوگا، اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ آج ہو رہا ہے پاور کا غلط استعمال، آج آپ دیکھ لیجیے حکومت کا اور پاور کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا ایک دن، تو ظالم لوگ آئیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، اور ایسی عورتیں بھی آئیں گی قیامت کے پہلے جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، پیچھے کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، آستین نظر آ رہی ہے، پورا جسم نظر آ رہا ہے۔ ایسا کپڑا پہننے کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ہر وہ لباس جس کپڑے کو پہننے کے باوجود عورت کا جسم نظر آئے، اس حدیث کے اندر وہ سارے کپڑے، چاہے وہ ساڑی ہو، چاہے وہ سوٹ ہو، چاہے وہ فراک ہو، چاہے وہ گاؤن ہو، چاہے وہ اسکرٹ ہو، وہ سارے کے سارے لباس اس ایک حدیث کے اندر آ گئے۔ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، اور ان کا ہیئر اسٹائل کیسا ہوگا؟ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اس طریقے سے بنائیں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحہا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ قرآن تو عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ عورت گھر میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھے۔ اللہ نے فرمایا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اے مسلمان عورتوں اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پر رکھو، اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھو۔ قرآن کریم تو عورت کو چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اے عورتوں جب تم زمین پر چلو تو زور زور سے اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر کے نہ چلو تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت اگر نماز پڑھنے بھی جا رہی ہے تو خوشبو لگا کر کے نہ جائے، اگر خوشبو لگا کر کے جائے گی تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ پردے کا حکم ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسلام عورت سے نفرت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسلام عورت پر پابندی لگاتا ہے، اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج پوتر ہو، سماج میں گندگی نہ ہو، سماج کے اندر عورت کی عزت سیف رہے، اس لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اصل میں طبیعت کچھ میری آج صحیح نہیں ہے، سفر سے آ رہا ہوں میں، بیچ بیچ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب دیر تک آپ کے سامنے بولنے کے لائق نہیں ہوں۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ عورتیں جو ہیں وہ بے پردگی کریں گی، شراب بہت زیادہ پی جائے گی، زنا زیادہ ہوگا۔ ہم نے آج نکاح کو مشکل بنا دیا، شادی مشکل ہو گئی ہمارے یہاں، جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، بارات کا چکر ہے، لاکھوں کروڑوں کے خرچ کا چکر ہے، زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ میرے بھائیوں یہ نشانیاں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں یہ ہماری نصیحت کے لیے تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی بیٹی اور بہو اور اپنے گھر کی عورتوں کو ہم دین سکھائیں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے میرے بھائی، آج دین کا علم آپ کے گھر چل کے آ رہا ہے۔ پہلے لوگ علماء کے پاس جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، اب علماء چل کے موبائل پر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اچھے علماء، مستند علماء جن کی بات میں وزن ہے، جو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، ان علماء کا بیان آپ سنیے، ان سے دین کی باتیں سیکھیے، نماز کا طریقہ سیکھیے، وضو کا طریقہ سیکھیے، غسل کا طریقہ سیکھیے، توحید کی باتیں سیکھیے، عقیدے کی بات سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس جاڑے کے موسم میں اپنے آرام اور بستر کو چھوڑ کے جو لوگ یہاں آئے ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، اللہ سب کے آنے جانے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ آج کے اس جلسے کو ہماری نیکیوں میں لکھ دے، اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔